24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن جماعت چہارم کی اسلامیات کے باب دوم کے دوسرے حصے یعنی عبادات پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے تلاوت قرآن مجید۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آخری الہامی کتاب کے طور پر قرآن مجید کا تعارف جان سکیں، دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن مجید کی اہمیت، عظمت اور فضائل جان سکیں، تلاوت کے احکام اور آداب سے آگاہ ہو سکیں اور ان پر عمل کر سکیں، مسلمان پر قرآن مجید کے حقوق سے آگاہ ہو سکیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں۔ طلبہ سے پوچھیں کہ کیا وہ تلاوت قرآن مجید کے متعلق جانتے ہیں۔ سرگرمی: طلبہ کو بتائیں کہ تلاوت قرآن مجید سے مراد ہے قرآن مجید کو اچھی آواز اور اچھے انداز سے پڑھنا۔ طلبہ سے پوچھیں کیا آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں آپ کے والدین جب تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تو آپ ان کے پاس بیٹھ کر اس تلاوت قرآن مجید کو سنتے ہیں؟ کیا آپ کے قاری صاحب آپ سے قرآن مجید کی تلاوت کرواتے ہیں اور آپ کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ صحیح اور درست طریقے سے اس کے الفاظ ادا کر رہے ہیں؟ اس طرح طلباء سے ان کا تلاوت قرآن مجید کا معمول بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے طلباء کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قرآن مجید کے مکمل تعارف سے آگاہ ہونا چاہیے۔ سرگرمی: طلباء کو قرآن مجید کے مکمل تعارف سے آگاہ کرنے کے لیے کمرہ جماعت میں سوالاتی سیشن کریں تاکہ طلباء کو قرآن مجید کی معلومات ذہن نشین کرائی جا سکیں۔ طلباء سے درج ذیل سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب کس نبی پر نازل کی؟ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کس فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا؟ قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید میں کتنے پارے اور کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیں۔ طلباء سے ان سوالات کے جوابات پوچھیں اور انہیں قرآن مجید کا تعارف یاد کروائیں۔ طلباء کو بتائیں کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کی اہمیت، فضائل اور عظمت کو اچھی طرح سے جانیں۔ سرگرمی: طلباء سے پوچھیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے۔ بورڈ پر سبق میں دیا ہوا ارشاد باری تعالیٰ لکھیں اور طلباء کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ طلباء کو قرآن مجید کی عظمت سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں بتائیں کہ قرآن مجید قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ طلباء سے قرآن مجید کے اس حصے کی بآواز بلند پڑھائی کروائیں۔ سرگرمی: قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ایک چارٹ پر لکھیں اور نیچے 2 کالم بنائیں۔
ایک طرف قرآن مجید کے حقوق لکھیں اور دوسری جانب آداب تلاوت لکھیں اور اسے کمرہ جماعت میں نمایاں جگہ پر آویزاں کریں تاکہ طلبہ اسے بار بار پڑھیں اور اسے یاد کر کے اس پر عمل کر سکیں۔ طلبہ کو تلقین کریں کہ ہمیں ہر روز قرآن مجید کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے اور اس کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے گا۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلبہ کی جانچ کے لیے ان سے معلوم کریں کہ کیا انہیں قرآن مجید کی تمام معلومات کے متعلق آگاہی ہو گئی ہے اور کیا طلبہ قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کرتے ہیں، اسے سنتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید کے وقت ضروری آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ گھر کے کام کے لیے طلبہ سے کہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کاپی پر لکھ کر لائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔